حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا پاک باز تھی، مسجد میں رہی تھی، پر مالک کی حکمت کے تقاضے بڑے عجیب ہیں نا۔ پھر جناب مریم کو اللہ تعالیٰ نے بغیر شوہر کے اولاد عطا کر دی۔ یہ بات یہ ایسی تھی، وہ کسی نے کہا تھا کہ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں سنگے در کعبہ سے بھی اسنام تراشے، تم کون ہو کیا چیز ہے داغے کبابی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے۔ تو لوگوں نے کہا کدھر سے لے آئی بچہ، تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا، کہاں سے لے آئی؟ اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں، ذرا اپنے آپ کو وہاں کھڑا کریں کہ ایک پاک باز عورت، پاک باپ کی بیٹی، طیب ماں کی بیٹی اور اللہ کے گھر میں پرورش پانے والی خاتون، ایک وہ وقت اور ایک یہ وقت کہ اس عورت کو کٹہرے میں کھڑا کر کے پوچھا جا رہا ہے کہ معاذ اللہ تیری گود میں بچہ جائز نہیں ہے، کہاں سے لائی ہے؟ اب خود سے صفائیاں بندہ کتنی کو دے، کتنی کو وضاحتیں کرے۔ اور میں نے تو اپنی زندگی میں دیکھا ہے زیادہ وضاحت دینے والے کو بھی لوگ جھوٹا سمجھنے لگ جاتے ہیں، زیادہ وضاحت دینے پر بھی لوگ کمزوری کا اظہار سمجھتے ہیں کہ کمزور پڑ گیا۔ آپ صلح کی کوشش کرتے ہیں، سامنے والا بزدل سمجھ لیتا ہے، زیادہ وضاحتیں بھی کمزور کر دیتی ہیں۔ اب حضرت مریم کو کٹہرے میں کھڑا کر کے کہا بچہ کس کا ہے؟ تو پھر خدا بندوبست جب کرے، اللہ جب مددگار ہو، تو پھر حضرت مریم کی گواہی درختوں سے نہیں دلوائی، اس نے پتوں سے نہیں دلوائی، پھر فرشتے نہیں بھیجے۔ حضرت مریم کہنے لگی مجھ سے نہ پوچھو، وہ جو پنگوڑے میں ہے اسی سے پوچھ لو، ان سے پوچھو نا وہ کون ہے، پوچھ لو ان سے، کر لو سوال۔ انہوں نے کہا پنگوڑے میں چند دنوں کا بچہ، یہ جواب دے گا؟ مددگار تھا رب، ان کی برات کا اعلان کرنا تھا مالک نے، اور جب مالک اعلان کر دے، جب مالک تیری صفائی دینا چاہے، جب مالک تجھے دنیا کے سامنے نکھارنا چاہے، تو پنگوڑے میں لیٹے حضرت عیسیٰ بول کے کہنے لگے انی عبداللہ آتانی الکتاب، فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، رب نے مجھے کتاب عطا کر کے نبی بنا کے دنیا میں بھیجا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، نبی بن کے آیا ہوں۔ پھر پنگوڑے سے اعلان ہو گیا، پھر بچہ بول پڑا۔ اور یہ ایک دفعہ نہیں بات ہوئی، یہ بنی اسرائیل میں ایک جریج نام کے شخص بھی تھے جو نماز پڑھ رہے تھے، بعض نے لکھا ہے نفل نماز تھی، اماں نے پکارا تو آئے نہیں، تو ماں کے منہ سے نکل گیا تو اتنی دیر تک مرے گا نہیں جب تک کسی بے حیا عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ تو وہ عبادت گزار تھے، لیکن لوگوں نے ان کی عبادت، ریاضت، پرہیزگاری کو نہیں دیکھا، بس ایک عورت کو بھیج کے الزام لگوا دیا۔ وہ عورت آیا جایا کرتی تھی، اب آ جاتی ہیں عورتیں، مسئلہ پوچھنے کی نیت سے بھی آ جاتی ہیں، ماحول میں کچھ جگہ ایسی بھی ہیں جہاں عورتیں دم کرانے کے بہانے آ جاتی ہیں۔ وہ خاتون آتی جاتی تھی اس خانقاہ پہ، آستانے پہ، یہ بخاری میں موجود ہے، پر اس نے کہا میری گود میں جو بچہ ہے یہ انہی کا ہے۔ مجھے بتائیں کیسے بندہ وضاحت دے؟ حالات خراب ہو گئے، لوگ کٹیا جلانے لگے، ماحول اور طرح کا بن گیا۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر اس رب کے بندے نے کہا مالک تو کریم ہے، تیری مشیت کا تقاضا آیا جو میری ماں نے جملے بولے تھے، پر اب میں وضاحت دینے کے قابل نہیں رہا، اب تو ہی کرم کرے گا تو دروازہ کھلے گا۔ تو وہ چند دنوں کا بچہ پنگوڑے میں بول کے کہنے لگا میں اس درویش کا نہیں، میں تو فلانے چرواہے کا بچہ ہوں، وہ جو بکریاں چراتا ہے۔ رب کی مدد کو پکاریں، اپنے ساتھ اپنے مالک کی مدد کو شامل کریں، تھوڑے رزق پر بھی گزارا اچھا ہونے لگ جائے گا۔ سارے لوگ آپ کو گرانے کی تدبیریں کر رہے ہوں گے اور مالک آپ کو عزتیں عطا فرما دے گا، اس کی بارگاہ سے حکمت کا تقاضا اور ہو جائے گا۔ ہم نے ساری زندگی لوگوں کو راضی کرنے میں گزار دی۔ تو میرے عزیز، جب سب سے بڑھ کر وہ دیتا ہے، سب سے زیادہ نوازتا ہے، سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو پھر وہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اپنے رب کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح و شام اسی کی پاکی بیان کرو، صبح و شام اللہ ہی کا ذکر، اسی کی پاکی۔ بہت زیادہ تفصیلات نہیں، لمبی ڈیٹیل نہیں، صرف آپ اتنا تجربہ کر لیں کہ ہم دن میں اپنی تعریف زیادہ کرتے ہیں یا اپنے رب کی تعریف زیادہ کرتے ہیں، ہمارا اپنے آپ کو سجانے سنوارنے میں خیال زیادہ رہتا ہے یا رب کی رضا پہ توجہ زیادہ رہتا ہے۔
ہمارا اب یہ مزاج بن گیا ہے کہ ہر چیز سے گھیر گھار کے ہم اپنے آپ پر ہر چیز کو لے آئے ہیں. ہم اپنے آپ سے شروع ہوتے ہیں، اپنے پر ختم ہوتے ہیں. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کا ذکر کرے اور جو اللہ کا ذکر نہ کرے، مثل الحی والمیت، ان کی مثال اس طرح ہے جس طرح زندہ اور مردہ کی ہوتی ہے. گویا ذکر کرنے والا زندہ ہے، نہ کرنے والا مردہ. کہ جس نے سارا دن رب کو یاد ہی نہیں کیا، اس کو سارا دن خیال ہی نہیں آیا. آپ کہیں سفر پہ نکلے ہوں، کہیں آپ دور گئے ہوں نا، تو آپ کو خیال آتا یار صبح کی میں نے گھر ہی بات نہیں کی، صبح سے میں نے آج گھر فون نہیں کیا، کوئی رابطہ نہیں کیا، کوئی معلومات نہیں کی. گھر میں سے کوئی سفر پہ ہو، ایک تو یہ کہ آپ گئے ہوں اور ایک یہ کہ کوئی گھر میں سے گیا ہو، تو دن میں اسے فون کر کے پوچھنے کہاں پہنچے ہو، جس کام گئے تھے اس کا کیا بنا، خیال آتا ہے. اور اگر آپ نے کسی کو بھیجا ہو اور پیچھے سے فون نہ کریں تو وہ بھی کہہ دیتا ہے یار تو نے سارا دن حال ہی نہیں پوچھا. یعنی بندوں کے ساتھ بندوں کا رشتہ ہو تو دن میں یاد نہ کریں تو شکوہ آتا ہے. تو مجھے بتاؤ سارا دن ہی گزر جائے، ایک تسبیح بھی نہ پڑھی جائے، یعنی سارا دن بیت جائے اور انسان ایک تسبیح سبحان اللہ کی نہ پڑھ سکے. باقی اسے ساری کہانیاں آتی ہوں، باقی اسے سارا پتا ہو، لیکن سارا دن بیت گیا، 24 گھنٹے گزر گئے اور اس کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ 100 دفعہ مدینے والے رسول پہ درود و سلام ہی پڑھ لیتا. سارا دن ہی گزر گیا، اس نے سوچا ہی نہیں. تو ہم نے یہ کیا ہے کہ ہمارا جو خاص ذکر کرنے کا مزاج اور ماحول اور شوق ہونا چاہیے تھا، وہ شوق ہمارا برقرار نہیں رہا، وہ ذوق نہیں ہمارا رہا. یعنی فارغ بیٹھے لوگ ہیں، بڑی دیر فارغ بیٹھے ہیں، کہتے ہیں کہ میں صبح سے فارغ ہوں، بور ہو رہا تھا، کوئی سپارے پڑھ لینا تھا، کچھ تھوڑا سا نا مہربانی کر لینی تھی، کچھ آپ نے ایک تسبیح استغفار کی پڑھ لینی تھی. کس طرح آپ بور ہو گئے؟ آپ نے سارا دن اللہ کو یاد ہی نہیں کیا، توجہ ہی نہیں فرمائی. اور پھر اگر آپ اللہ کا ذکر کریں اور جس صفاتی نام کے ساتھ آپ اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں اس کا معنی سمجھ کے کریں، یا رحمان یا اللہ، یا رحمان یا رحمان یا رحمان، جب آپ کہیں گے تو پھر عرش کا مالک بڑی رحمت نازل فرمائے. جب آپ کہیں گے یا کریم یا کریم یا کریم تو پھر وہ کرم کے دروازے کھول دیتا. آپ کا ایک خاص رنگ ہو. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نہ دنیا میں رہ کے مجھ پہ درود و سلام پڑھو. فرمایا قیامت میں جب تمہارا دشوار گزار گھاٹیوں سے گزر ہوگا نا، یہاں تم بیٹھو گے سوکھ کے ساتھ درود پڑھو گے، لیکن فرمایا قیامت والے دن جب تمہیں دشوار گزار اور سخت راستوں سے گزرنا پڑے گا نا، تو دنیا میں سکھ کے ساتھ پڑا ہوا درود و سلام وہاں تمہارے لیے نور بن جائے گا اور تمہیں رستہ دکھائے گا تمہارا درود و سلام، تمہیں ذوق دلائے گا. اور میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے دین کے لیے وقت گزارا، لیکن جب بڑھاپے میں دانت کام نہ کرتے تھے تو وقت کے مفتیوں کو بھی مسجدوں کی کمیٹیوں نے کہہ دیا اب آپ کی سمجھ نہیں آتی، ہم نے خطیب کو یور رکھنا ہے، نہ دیکھو دنیا کی طرف، دنیا رلا دیتی ہے، نہ راضی کرو بندوں کو، بندے تھکا دیتے، نہ پیچھے بھاگو ہر وقت دنیا داروں کے، یہ انسان کو کمزور کر دیتے ہیں. وہ تو کریم ہی بڑا ہے، 2 آنسو زمین پر بعد میں گرتے ہیں، بندے کے گناہ سارے پہلے معاف فرما دیتا ہے. اللہ کی مدد کا حصول، اپنے مالک کی مدد کی طرف بڑھنا. آپ کو بدر کی جنگ بھی یہی درس دے گی، آپ کو احد کا میدان بھی یہی سبق دے گا، فتح مکہ بھی یہی سبق دے گا. میرے دوستو جب رب مدد فرمائے، جب اللہ مددگار بنے. دوستوں سے ایک بات اکثر کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ جتنے درد سے آپ امیر کو اپنی کہانی سناتے ہیں نا، اور جس طرح آپ کے آنسو بات کرنے سے پہلے گر جاتے ہیں کہ غریب ہیں، بچیاں ہیں، کاروبار نہیں، او میرے سنگیو، اس سے آدھے آنسو اپنے رب کی بارگاہ میں بکھیرو، اس کے حضور عرض گزار ہو جاؤ، اس سے طلب کرو. ایک وقت انسان پر زندگی میں ایسا آتا ہے کہ اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میرا سایہ بھی ذرا سا پیچھے ہٹ گیا ہے. اسے یوں لگتا ہے کہ میں کسی سہارے پہ ہاتھ ڈالتا ہوں تو وہ بھاگ جاتا ہے مجھ سے. لیکن مالک کی بارگاہ ایسی عظیم بارگاہ ہے، رب رسول کے آستانے اتنے بڑے ہیں کہ آپ جب وہاں کشکول طلب دراز کرتے ہیں تو جھولی پھیلانے میں دیر لگتی ہے، ان کو بھرنے میں تو کوئی دیر نہیں لگتی ہے.
ہم نے اپنا سوچ کا قبلہ ہی دنیا کو بنا لیا ہے. یہ جو اللہ والوں کی مدد ہے یہ تو اللہ ہی کی مدد ہے، لیکن یہ جو سیٹھوں کی طرف توجہ کرنا، نوابوں کی طرف توجہ کرنا، دنیا داروں کی طرف توجہ کرنا اور اپنا مزاج اس طرح کا بنا لینا، یارو گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے. اور اقبال کہتے ہیں غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا. میں عرض کروں گا کہ اپنی آپ جب توجہ کا قبلہ اللہ رسول کو بنائیں گے تو رب فرماتے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں نہ تجھے وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے کبھی تیرا گمان بھی نہیں گیا ہوگا. یہاں سے بھی مل سکتا ہے، تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا. بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 لوگوں کا ایک لشکر روانہ کیا کسی مہم کے لیے، کسی جہاد کے لیے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر لشکر تھے. فرماتے ہیں غربت اتنی زیادہ تھی، بھوک اتنی زیادہ تھی کہ ایک ایک کھجور دن میں ایک وقت کھانے کو ملتی تھی، اور کچھ دن ایسے آئے کہ اب کھجور بھی نہیں مل رہی. فرماتے ہیں اتنی زیادہ بھوک لگی مجاہدین کو 300 بندہ پتے کھا کے گزارا ہونے لگے. یہ بخاری میں موجود ہے. آپ فرماتے ہیں کہ دریا کے کنارے ہمارا پڑاؤ تھا، ٹھہراؤ تھا. جب بھوک سے نڈھال ہو گئے نا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ وہاں سے روزی دیتا ہے، گمان بھی نہیں ہوتی. فرماتے ہیں ایک مچھلی اللہ تعالیٰ نے دریا کے کنارے بھیجی. فرماتے ہیں وہ تھی تو مچھلی پر پہاڑ جتنی تھی. بخاری میں لفظ ہیں، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 300 آدمی 18 دن تک اس مچھلی کو کھاتے رہے، مچھلی ختم ہی نہیں ہوئی. مچھلیاں نہیں، مچھلی. کہتے ہیں 18 دن 300 بندہ کھاتا رہا، مچھلی ختم ہی نہیں ہوئی. اور فرماتے ہیں کہ اس کی ہڈی نکال کے، کانٹا کہیں گے آپ اپنی زبان میں، کہتے ہیں وہ نکال کے نا تو اس کو کھڑا کیا نا جب، تو اونٹ کجاوے سمیت اس کے بیچ سے گزر جاتا تھا. 2 اس کے کانٹے جوڑے. فرماتے ہیں وہ اس کا گوشت ہم کھاتے تھے اور اس کی چربی بطور تیل کے ہم جسموں پہ ملتے تھے، بیماروں کو اس سے سکون آتا تھا، تندرستی شفا ہوتی. فرماتے ہیں ہم کھایا بھی ہم نے اور کچھ لے کے ہم مدینے بھی گئے، اور قربان جائیں نبی پاک نے بھی اس میں سے کھایا. ہم نے عرض کی حضور یہ معاملہ کیا ہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ تو محبوب نے فرمایا تمہارے پاس غذا نہیں تھی، رب نے تمہارے لیے بندوبست کیا ہے، اللہ نے تمہیں دیا ہے. مکان شروع کر لیا، ایک صاحب نے مکان بنانے لگے. آپ وہ حساب لگا رہے ہیں، کہتے ہیں میرے پاس اتنے پیسے ہیں، اتنے میں نے فلانے دوست سے کہنا ہے اس نے دے دینے، اتنے فلانے رشتہ دار سے کہنا ہے اس نے دے دینے، اتنے فلانے سے کہنا ہے اس نے دے دینے. یہ ساری کاپی بنا کے مکان شروع کر لیا. جو روز کہتا تھا نا کوئی حکم ہو جاتے 10 سب سے پہلے اس کو کہا میاں پیسے چاہیے دیں. وہ کہندا ہو کل ہی منڈا ٹوریا، کدے تو پرسوں دسدا تے لب جانے سے. میں آپ کو اپنے تجربے کی بات بتا رہا ہوں. جن لوگوں کا خیال ہوتا ہے نا کہ آپ سٹارٹ کریں فلانا کام، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اللہ کا ہی کوئی نظام ہے، وہ بالکل بھی نہیں ساتھ ہوتے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی ساتھ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ بڑے اسباب پیدا کرتا ہے، وہاں سے دیتا ہے جہاں سے گمان بھی. ہمارا یہ ذہن بن جاتا ہے ہم ساری اپنے حساب سے چلتے ہیں، اتنے رشتہ داروں سے، اتنے کون آپ کے ساتھ چلے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ سارے کام چھوڑ کے سب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو، اپنے رب کی بارگاہ میں، رسول کائنات کی بارگاہ میں گزارشات اور استغاثے پیش کرو، وہاں سے خیر طلب کرو. دنیا دار کیا دیں گے، کیا دے سکتے ہیں، کیا حیثیت ہوتی ہے کسی؟ اللہ کہتا ہے وہاں سے دوں گا. جو اللہ مال دے وہ لینا چاہیے کہ رشتہ داروں کا مال دیکھنا چاہیے؟ جو اللہ دے وہ لینا چاہیے کہ سیٹھوں نوابوں کی جیبیں دیکھنی چاہیے؟ جو اللہ دے وہ قبول کرنا چاہیے یا دیکھنا چاہیے کون سا آدمی کہاں پہنچ گیا؟ چھوڑو، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو. کسی کے سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے، پھسل جاؤ. اس پر ایک اور بات عرض کر دوں، صحیح بخاری سے، مسلم سے ایک اور بات. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے اللہ کی مدد آتی ہے، مدد ملتی ہے. ایک چیز ان میں سے ایسی ہے جس سے بہت مدد نازل ہوتی ہے، وہ ہے کہ جب رب آپ کو دے نا تو پھر آپ بھی اس کے رستے میں دیں،
پھر مدد آتی ہے، پھر اور آتا ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، یہ زیادہ ہی توجہ طلب عمر ہے، اس پر آپ غور کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص نے بادلوں کے اندر سے آواز سنی کہ فلاں آدمی کا کھیت اور باغ خشک ہو گیا ہے، وہاں برسو اور اس کے کھیت کو سیراب کرو۔ تو بڑا حیران ہوا کہ بادل سے آواز آ رہی ہے۔ پھر اس نے دیکھا کہ ایک پہاڑی پر بارش ہوئی، وہ بادل وہاں برسا، پھر نالیوں سے ہوتا ہوا پانی ایک طرف چلا۔ تو جس نے آواز سنی تھی، حضور بیان کر رہے ہیں، وہ بھی پیچھے پیچھے چلا کہ پانی کدھر جا رہا ہے۔ اس نے جا کے دیکھا کہ ایک مقام پہ ایک باغ کو وہ پانی لگ رہا ہے اور ایک آدمی وہ پانی لگا رہا ہے۔ اس نے اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگا بتا نا۔ اس نے نام بتایا تو کہنے لگا یہی تو وہ نام ہے جو میں نے بادلوں کے اندر سے سنا ہے کہ فلاں کے کھیت کو پانی دے دو۔ اس نے کہا یار تو کیا عمل کرتا ہے کہ اسپیشل تیرے لیے بارش برسے؟ یہ بخاری پڑھ رہا ہوں، سیاستہ سے حدیث عرض کر رہا ہوں۔ اس سے پوچھا تو کیا کام کرتا ہے کہ جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کرم آیا کہ خاص تیرے لیے پانی برسے اور تیرے کھیت کو سیراب کرے؟ تو اس نے کہا چھوٹا ذمہ دار ہوں، پر جب فصل اگتی ہے تو 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ اپنے بال بچوں پہ، بہن بھائیوں پہ خرچ کرتا ہوں، ایک حصہ پورا، اور ایک حصہ دوبارہ کاشتکاری پہ لگاتا ہوں، اور تیسرا حصہ خالص میں نے مسکینوں، یتیموں اور غریبوں کے لیے رکھا ہوا۔ وہ جو تیسرا حصہ، اللہ کرے آپ سمجھیں، وہ رب کے بندوں پہ تیسرا حصہ خرچ کرتا ہے نا، تو کریم مالک نے فرمایا جہاں سے غریب کا حصہ جاتا ہے وہ کھیت خشک نہیں رہنا چاہیے، وہ جہاں سے مسکین روٹی کھاتے ہیں وہ خشک نہ رہے، جہاں سے یتیموں کو کچھ آتا ہے کہیں اس کی فصل رہ نہ جائے۔ میں اور آپ بھی اگر اپنے مال میں مسکینوں، یتیموں، غریبوں کے حصے رکھ لیں گے تو فصلیں خشک نہیں رہیں گی، ان کے اندر تازگی آئے گی، نور آئے گا، کرم آئے گا، خاص کر خدا کی رحمت برسے گی۔ مدد اللہ سے چاہیں، اپنی توجہات کا مرکز رب رسول کی ذات کو بنائیں، پھر آپ محسوس کریں گے کہ بڑی جلدی اللہ تعالیٰ کی مدد آنے لگی ہے۔ کبھی آپ صرف کہہ دیں نا میرا رب میرے ساتھ ہے، اس لفظ میں اتنی طاقت ہے کہ دشمن ویسے زہر ہو جاتا ہے۔ زندگی میں کسی سے بھی لڑائی ہو تو اچھی طرح سوچ لیں کہ اللہ اس طرف ہے یا اس طرف ہے۔ اگر آپ زیادتی پہ ہیں تو پھر رب مظلوم کی جانب ہے۔ اگر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو گرا نہیں سکتی، اور اگر آپ مظلوم کے مقابلے میں ظالم بن کے آپ کھڑے ہو گئے ہیں اور آپ نے رویہ وہ اختیار کیا ہے کہ جس میں مدد نہیں آئے گی، تو پھر یاد رکھ لیں کہ آپ کوئی بھی ہیں، کہاں بھی ہیں، آپ کمزور ہیں۔ طاقتور تھے ابتدائے اسلام میں، ظاہری طاقت تھی کفار مکہ کے پاس، وہ ڈنڈوں سے مارتے تھے غریبوں کو، ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھے، پر خدائی طاقت ان مظلوموں کے ساتھ تھی۔ صاحب زرقانی نے لکھا ہے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ ایک لونڈی ہے، غریب ہے، ماڑے دا کی کام محمد نس جانا یا رونا، غریب سادی بی بی اور لونڈی کنیزہ، ایک مشرک کی کنیزہ تھی، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، وہ ڈنڈوں سے مارتا، دروں سے مارتا، تکلیف دیتا۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا، اتنا مارا۔ اب آپ ایک اور پہلو پر بھی غور کریں، مار بھی پڑ رہی ہے پر خدا ادھر ہی ہے، اللہ کی مدد ادھر ہی ہے۔ رب کہتا ہے کہ پہلے تو صبر کرنا، ان اللہ مع الصابرین، تو صبر کرے گا تو پھر رب کی معیت ملے گی، ذرا ٹھہرنا، تو تھوڑا ڈٹنا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، تو کہے اللہ میرا رب ہے، پھر تو پہلے ڈٹ، پہلے تو نے ڈٹنا ہے۔ ثم استقاموا، جو ڈٹ گیا، تتنزل علیہم الملائکہ، ڈٹنے والے کے لیے مدد آتی، پہلے تھوڑا ٹھہرنا پڑتا ہے، پہلے تھوڑا صبر کرنا پڑتا ہے، حوصلہ کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد مدد آتی۔ مار پڑ رہی ہے، مارا جا رہا ہے حضرت زنیرہ کو، ان کا مالک جو ہے ظاہری آقا وہ مار رہا ہے، یہ کنیزہ ہے، اتنا مارا، اتنا مارا، ان کی بینائی چلی گئی، نظر آنا بند ہو گیا۔ ابو جہل آیا اور کہنے لگا زنیرہ دیکھا نا ہمارے بت تیری آنکھیں لے گئے، معاذ اللہ، لات و منات ہمارے بتوں نے تجھے اندھا کر دیا۔
اب ایسا نہیں ہے کہ بی بی روتی جا رہی ہے مایوسی مایوسی معاذ اللہ پریشانی غریبی بڑی ہے پوچھنے والا کوئی نہیں، یہ باتیں نہیں. کیا جملے ہیں خاتون کے، کیا لفظ ہیں. ابو جال نے تنزیہ کہا معاذ اللہ، کہنے لگا دیکھا نا ہمارے بتوں نے تجھے اندھا کر دیا. تو جناب زنیرہ آنکھوں کی بینائی گئی ہے، رات کو گئی ہے، دکھ ابھی تازہ ہے، لیکن اللہ پہ جو توکل ہے، اپنے مالک سے جو رشتہ ہے وہ اتنا مضبوط ہے، اتنا طاقتور ہے، اس میں اتنی گہرائی ہے کہ حضرت زنیرہ بول کے نا اتنی قوت سے بولی، اتنی طاقت سے بولی کہ پورے کفر پر لرزہ طاری ہو گیا. فرمانے لگی تمہارے بتوں کی کیا اوقات ہے کہ میری بینائی لے جائیں، یہ میری رب کی حکمت کا تقاضا ہے. جب تک اس نے چاہا زنیرہ دیکھتی رہی، اور جب اس نے چاہا زنیرہ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اور اگر وہ چاہے گا نا تو بینائی واپس بھی کر دے گا. اگر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، اگر وہ چاہے گا تو بینائی آ بھی جائے گی. حضرت زنیرہ نے رات کو یہ لفظ کہے، ابو جال اور سارے کفار ڈر کے سن کے چلے گئے. آپ اطمینان سے آ کے بستر پہ سوئی. جب سویرے اٹھی تو اللہ نے آنکھوں کی روشنی واپس کر دی. آنکھوں کی اب چھڑی پکڑی ہے، بازاروں میں گھومتی ہے، کہتے ہیں بلاؤ کدھر ہے تمہارے نات و منات، دیکھو میرے رب نے روشنی واپس کر دی. آ کر میرے ساتھ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. بیمار لوگوں یاد رکھو، کہہ دیا ڈاکٹر نے کہ تو بڑا بیمار ہے، تو بڑا کمزور ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو ڈاکٹر اپنے علم کے مطابق بات کر رہا ہے. ہوگا تو وہ جو میرا رب چاہے گا. کمزور ہو جانا، پریشان ہو جانا، تکلیف میں آ جانا، پتہ نہیں بات ہو گئی ہے تو جانے کیا ہو جائے گا. اپنی زندگی کے اندر اپنے رب سے رشتہ مضبوط کریں، رسول کائنات سے رشتہ مضبوط کریں، اللہ والوں سے رشتہ مضبوط کریں. حضرت زنیرہ نے پیغام دیا کہ زندگی میں جو جینا چاہتے ہیں تو وہ رب کا نام لے کے جی سکتے ہیں. جو اپنی زندگی میں خوشیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو رسول اللہ کے نام پر خوشیاں دیکھی جا سکتی ہیں. توکل کی بنیاد پر بندہ خوشیاں لے سکتا ہے. اور اگر انسان میں توکل نہیں ہے تو پھر وہ اس کالے جادو سے بھی ڈر رہا ہے، وہ نیلے سے بھی ڈر رہا ہے، وہ پیلے سے بھی ڈر رہا ہے، وہ فلانے سے بھی ڈر رہا ہے، وہ میرے خلاف فلانا رشتہ دار سازش کر رہا ہے تو ڈر رہا ہے، فلانا میرے بارے میں یہ کر رہا ہے تو ڈر رہا ہے، وہ پتہ نہیں دنیا ادھر ہو جائے گی تو کیا ہو جائے گا. اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ آپ کو یہ عرض کیا ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ میدانوں میں مدد بھی اللہ کی، رزق میں مدد بھی اللہ کی، فصلیں خشک ہوں تو مدد پھر بھی اللہ کرے تو پھر ساری مدد، اور اگر انسان بیمار ہو تو پھر بھی مدد اللہ کی. اپنے اللہ کی جانب توجہ کو بڑھائیں، آپ اللہ سے مدد کے سوالی بنیں. ترمذی کی ایک حدیث ہے، میں آپ کو زندگی کا تجربہ بتاتا ہوں کہ جب میں بڑا پریشان ہوتا ہوں تو یہ والی روایت کھول لیتا ہوں، مزہ دیتی ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے دکھ سیٹھوں نوابوں کو نہ کہنا، مالداروں کا نہ کہنا، ورنہ اللہ تمہیں کبھی غنی نہیں کرے گا. فرمایا اپنے دکھ اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرنا، جلدی کرے یا دیر سے کرے اللہ تمہیں لوگوں سے بے نیاز کر دے گا، اللہ تمہیں غنی کر دے گا. رات کو بیٹھو نا اس کی بارگاہ، اسے دکھڑے سناؤ، چھوٹی چھوٹی باتیں. حضور نے فرمایا نمک بھی مانگو تو رب سے مانگو. چھوٹی چھوٹی بات سے شروع کرو نا. جب بندہ شروع کرتا ہے نا چھوٹی چھوٹی چیزیں تو بڑی ساری چیزیں یہ اس طرح ہوتا ہے جیسے بندہ رب سے گفتگو کر رہا ہے. مالک مجھے یہ چاہیے، مالک میں یہاں کمزور ہوں، اللہ میں یہاں پریشان ہوں. آپ یہ کر کے تو دیکھیں، لمبی لمبی دعائیں مانگ کے تو دیکھیں، اس کے حضور جوڑ کے تو دیکھیں. میرے بھائیوں، آپ نے سنا ہوا ہے کہ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے عرب شریف کے اندر بہت سارے مسائل تھے. سب سے بڑا مسئلہ کفر و شرک کا تھا، بت پرستی کا تھا. پھر اس کے ساتھ ساتھ پہلے آواز ٹھیک تھا جی اس کا بالکل ماشاءاللہ. پھر اس کے ساتھ ساتھ عورتوں پر ظلم، غلاموں پر ظلم، مجبوروں بے کسوں کے ساتھ زیادتی،
ذات پات کی بنیاد پر ایک دوسرے کو تکلیف دینا، یہ سارے مسائل عرب میں موجود تھے. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے سینکڑوں سالوں کے بعد، آسمان کا زمین کے ساتھ جو پہلا رابطہ ہوتا ہے، اور غار حرا میں نبی رحمت علیہ السلام پر جو پہلی وحی نازل ہوتی ہے، وہ نہ تو بظاہر توحید کی بات کرتی، نہ عورتوں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، نہ غلاموں کے تعلق سے نصیحتیں کی جا رہی ہیں، بلکہ جو سب سے پہلی وحی نازل ہوتی ہے نا، وہی یہ ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق. اس کا آواز ٹھیک کر دیں جی، پہلے ٹھیک تھا، تھوڑا کھول دیں. اللہ آپ کو جزا دے ساؤنڈ والے بھائی. جو پہلی وحی نازل ہوتی ہے وہ یہ نازل ہوتی ہے کہ پڑھیے. پھر غور فرمائیے، ضرورت اس امر کی بھی بہت زیادہ ہے کہ توحید کی بات کی جائے، ضرورت اس امر کی بھی بہت زیادہ ہے کہ حقوق کی بات کی جائے، اس بات کی بھی بڑی حاجت ہے کہ مظلوم کی بات کی جائے. لیکن اللہ کے قرآن نے اور مالک کریم نے جو سب سے پہلا ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ اقرا، پڑھو. بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا. معنی کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہالت کفر و شرک کی ہو یا جہالت ظلم و زیادتی کی ہو، سب جہالتوں کا علاج ایک ہی ہے کہ علم پڑھا جائے، تعلیم دی جائے، شعور دیا جائے، ان کو فکری بنیادیں ان کی مضبوط کر دی جائیں. ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں علم رواج نہیں پا رہا. اگر سوسائٹی کے اندر کوئی چیز رواج پاتی بھی ہے تو وہ خطابت ہے، وہ ادب ہے، وہ شعر و شاعری ہے، وہ مخصوص فنون کا اظہار ہے، لیکن علم کا رواج نہیں ہم کر پا رہے. آپ کو پتہ ہے جتنی ہمارے ہاں محافل ہوتی ہیں، جتنا واعظ و نصیحت ہوتا ہے، ہر جمعے تقریر ہوتی ہے، صبح مختلف مساجد میں دروس ہوتے ہیں، اگر ہمارا مزاج علم کا ہو تو جس تیزی کے ساتھ ہمارے ہاں لوگ بیان کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، درس دیتے ہیں، ہمارے پاس تو بہت بڑا خزانہ ہو علم کا، لیکن مزاج علم کا نہیں ہے، مزاج کانوں کے ذائقے کا ہے، مخصوص لطافت کا ہے. اور اب تو مزاج تصویروں کا ہے. دیکھیں نا، میں نے آپ سے کہا تھا سامنے بیٹھنے والے موبائل نہ آگے کریں. آپ کو اللہ سلامت رکھے، آپ موبائل اونچا کرتے ہیں تو پچھلوں کو بھی نظر نہیں آتا. آپ توجہ کریں گے، جو دوست بنا رہے ہیں یہ دے دیں گے نا سب کو ویڈیو انشاءاللہ. لو جی، وہ مان گئے، نہیں گل طے ہو گئی انشاءاللہ. اب آپ بے فکر ہو جائیں. میرے بھائیوں، علم کا اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ ذرائع کیا ہیں علم حاصل کرنے کے، تو فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک تو یہ ہے کہ باقاعدہ مروجہ کورس پڑھا جائے اور نصاب کی تکمیل کی جائے، ایک تو بہت بڑا اور اہم ذریعہ یہی ہے. لیکن فرماتے ہیں کہ علماء کے پاس بیٹھنے سے بھی، افواہ رجال سے بھی انسان کو علم آتا ہے. انسان ایک ایک دو دو کر کے دیکھے نا، ہر جمعے میں ایک آیت کی تو میرا خیال ہے ترجمہ تفسیر ہوتا ہی ہوگا ہر مسجد میں. تو علماء کا مطالبہ بھی صرف اتنا ہوتا ہے کہ آپ ٹائم پہ آ جائیں. اگر ذوق بنایا جائے کہ مجھے سیکھنا ہے، اور علم کا ذوق ہو کہ میں نے سیکھنا ہے، اور اس کے اندر خوبصورتی ہو، یعنی اس سے مراد یہ نہ ہو کہ میں سیکھوں گا پھر علماء سے بحث کروں گا، پھر میں سیکھوں گا پھر میں بہت سارے لوگوں پہ روب جماؤں گا، میں سیکھوں گا تو بہت سارے لوگوں کو جاہل کہوں گا معاذ اللہ. یا یہ ذوق ہو کہ میں نے سیکھنا ہے اور اس سے معاذ اللہ دنیا کمانی ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے دین کا علم اس لیے سیکھا کہ علماء سے بحث کرے گا یا جاہلوں پہ روب جمائے گا، اسے تو اللہ جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے گا. خالص اپنی تربیت کے لیے. ایک طالب علم نے مجھ سے کہا کہ میں جمعہ پڑھانا ہوتا ہے تو مجھے بتائیں مطالعہ کیسے کروں. تو میں نے کہا پتر صرف لوگوں کو سنانے کے لیے اگر آپ نے مطالعہ کرنا ہے تو علم نہیں آنے لگا. آپ اپنی تربیت کے لیے پڑھیں اور کتاب و سنت سے اپنے حصے کا فیض لینے کے لیے پڑھیں، تو پھر تو کتاب آپ کے ساتھ گفتگو کرے گی. لیکن اگر آپ کو صرف اس لیے پڑھنا ہے کہ خطابت چمک جائے، لوگ واہ واہ کریں،
تو اقبال کہنے لگے تجھے کتاب سے حاصل نہیں فراغ کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں. پھر کتاب والا تو نہیں بن سکتا اس لیے کہ تو صرف اس لیے لے رہا ہے کہ میں ذرا آگے سکھاؤں گا, کوئی تھوڑی واہ واہ ہو جائے. تو علم کا ذوق پیدا کریں اور اس کے اندر پوری توانائی خرچ کریں اور پورا حاضر ہو کر آپ علم کو حاصل کریں. اور یہ میرے آپ ہم سب کے لیے, اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. اپنی ضرورت کے مطابق علم کا عکس کرنا یہ ضروری ہے. مسائل سیکھیں, قریب ہوں علماء کے, بات پوچھیں. ہم نے پرانے لوگوں کو دیکھا کاغذ قلم لیے ہوتے تھے, سوالات لکھے ہوتے تھے, جوابات لکھے ہوتے تھے, اہم باتیں نوٹ کرتے تھے. یہ ذوق پیدا کریں. آج اس طرح لوگ بڑا سفر کرتے ہیں تو آخر میں پتہ چلتا ہے یہ تو سفر تصویر کے لیے کیا تھا. بڑی محنت کرتے ہیں تو آخر میں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ تو بیچارے چھوٹی سی وہ لائکس کمنٹس کے لیے اتنی جدوجہد کر رہے ہیں. آپ صحابہ کو دیکھیں علمی ذوق کیسا تھا کہ حضرت کثیر بن قیس فرماتے ہیں میں دمشق کی جامع مسجد میں بیٹھا تھا تو مدینہ شریف سے ایک بندہ چل کے آیا. نہیں کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو بات. اتنا لمبا سفر طے کر کے ایک شخص آیا اور مجھ سے آ کے اس نے کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے آپ کے پاس نبی پاک علیہ السلام کا ایک فرمان ہے, میں ایز اے اسپیشل وہاں سے چلا ہوں اور یہاں آیا ہوں, مجھے وہ حضور کی حدیث سنا دے. ایک حدیث پاک کے لیے, یہ صحیح حدیث میں موجود ہے, ایک حدیث کے لیے. اور حضرت کثیر کہتے ہیں میں نے اس سے تصدیق کرائی کہ آپ کو یہاں کوئی کام تو نہیں تھا, کوئی تجارت کا مسئلہ تو نہیں تھا, کوئی لین دین تو نہیں. انہوں نے کہا کچھ نہیں تھا, بس مجھے پتا چلا ہے کہ میرے نبی کا ایک فرمان آپ کے پاس ہے, میں حضور کی وہ حدیث کا سماع کرنے آیا. یہ ذوق جب امت میں پیدا ہو نا, پھر جلسوں کے اشتہار نہیں چھاپنے پڑیں گے, پھر علماء کو شدت نہیں کرنی پڑے گی, گزارش نہیں کرنی پڑے گی کہ وقت پر آئیے, پھر تو انسان تڑپے گا. اور میں یہاں تو خیر الحمدللہ مفتی صاحب پڑھاتے ہیں, علمی ذوق ہوگا. جو لوگ اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہیں نا آج کل میری طرح کے طالب علم, ان میں بھی یہ ذوق نہیں ہے. علم کا وہ شوق جو انسان کو بلندی کی طرف لے جاتا ہے. آج امت کے اندر اپنے محبوب کی باتیں سننے کا, قرآن مجید کی تفسیر جاننے کا, قرآن مجید کے مفاہیم سے آگاہ ہونے کا, روح قرآن تک جانے کا وہ ذوق ہی نہیں, وہ شوق ہی نہیں. جس طلب کے ساتھ لوگ شہرت کی طرف بڑھ رہے ہیں, دنیا داری کی طرف بڑھ رہے ہیں, اقتدار کی طرف بڑھ رہے ہیں, وہ ذوق ہی نہیں, طبیعت ہی نہیں علم حاصل کرنے کی. میں اکثر کہا کرتا ہوں تو لوگ تو کہتے ہیں نا پیر جعلی ہو گئے ہیں, تو حضرت سلطان باہو نے تو بہت پہلے کہا تھا مرید بھی بڑے جعلی ہو گئے ہیں, جعلی مرید. سلطان صاحب فرماتے ہیں رب دا طالب کوئی نہ ملیا, اے تے جو ملیا ہے طالب زردہ ہوگا. یہ تو دولت کے لیے آئے بیٹھے, یہ تو کوئی تعویذ چاہتے ہیں جس سے گلے میں رونق لگ جائے. تو جب طالب ہی نہیں ہے, وہ طلب ہی نہیں ہے, آپ دکاندار سے وہ سودا ہی نہیں مانگ رہے, تو دکاندار وہ سودا لائے گا کیوں جو بکتا ہی نہیں. تو ٹھیک ہے جس مقصد کے لیے دنیا آتی ہے انہوں نے بھی تعویذ پکے چھپوا کے رکھ لیے, لکھنا ہی نہ پڑے. وہ بھی ہر مرض کے لیے تعویذ دیے ہوئے, بلکہ بعض تو دینے کی تکلیف بھی نہیں کرتے, انہوں نے تعویذ دینے والا بندہ علیحدہ بٹھا دیا. اگر تعویذ لینا ہے تو ادھر چلے جاؤ, وہاں لوگ بیٹھے. بھائی مزاج پیدا کریں, علم کا شوق, اس کی طلب. بقی الدین ابن مخلد کہتے ہیں کہ میں اپنے استاد صاحب کے پاس پڑھتا تھا, میرے اندر نا طلب بہت زیادہ تھی حاصل کرنے کی. یہ طلب بھی ایک ضرورت ہے نا, طلب بڑی تھی. میرے استاد صاحب کہنے لگے پتر تیرا ضرب زیادہ ہے. سیانہ ڈاکٹر وہی ہوتا ہے جو کہے کہ میرے والا کام نہیں تو کسی سینئر کے پاس چلا جائے. تو کہنے لگے, میں نے کہا تو بغداد, میرے استاد صاحب نے کہا تو بغداد چلا جا, امام احمد بن حنبل کی خدمت میں حاضری دی. ارشاد فرماتے ہیں میں وہاں سے کشتی میں بیٹھا, بغداد آنے کے لیے رستے میں طوفان آ گیا, کشتی ٹوٹ گئی. بڑی مشکل سے میں ایک جزیرے پہ پہنچا, مہینہ بھر وہاں رہا, پتے کھائے.
توجہ کریں جی، باتیں نہ کریں، آپ کی مہربانی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے بڑی مشکل سے وہاں ایک مہینہ گزارا، ایک کشتی جا رہی تھی، ان کو اشارہ کیا، مہینے بعد وہ مجھے لے کے بغداد آئے، تو آتے مجھے پتا چلا یہاں تو حالات ہی خراب ہو گئے ہیں، بادشاہ مخالف ہو گیا، امام صاحب کا درس بند کرا دیا، امام صاحب کو گھر میں قید کر دیا، نظر بند ہے۔ یہ بھی ایک طالب علم ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر میں نے حالات دیکھے تو کرفیو نافذ تھا، امام صاحب کی گلیوں میں پولیس کھڑی تھی، لیکن مجھے تو سیکھنا ہے نا، مجھے تو فیض لینا ہے نا، میری تو طلب ہے، میری یہ تڑپ لگ جائے نا کبھی، وہ مزہ دیا ہے تڑپ نے کہ میری آرزو ہے یا رب، میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا۔ طلب لگ گئی ہے نا، تو فرماتے وہ شوق مجھے ٹھہرنے نہیں دیتا۔ میں نے سوچا کہ کیسے امام صاحب، ایک شخص کی منت کی، یار مجھے گھر دکھا دو، تو جب میری بڑی آہوزاری دیکھی تو کہنے لگا میں نا ہاتھ سے اشارہ نہیں کروں گا، آنکھ سے کروں گا، ڈر آتا ہے نا۔ تو کہتے ہیں پہنچے امام صاحب کے دروازے پر تو آنکھ سے اشارہ کر کے وہ مجھے گھر بتا گیا۔ فرماتے ہیں اگلے دن بھلا میں نے کیا طریقہ اختیار کیا، میں نے سر سے ایک کپڑا اتار لیا، کرتا پھٹا ہوا پہن لیا، ہاتھ میں مانگنے والا کاسا لے لیا، ایک ایک دروازہ مانگتا جا رہا ہوں، ایک دینار مل جائے، تینوں لب دے آپ گواچے، سانو اپنی خبر نہ کوئی، ساتھوں تے پارے نہیں ککھ گلیاں دے، سانو آخ دے لوگ شدائی، اسی ننگ نموس دا ساڑ کے چولا تے گل پہنے تاج گدائی، او سجنا اپنا آپ گوایا تا یار نے چاہتی پائی۔ فرماتے ہیں امام صاحب کے دروازے پہ جا کے صدا دی، فقیر ہوں مانگنے آیا ہوں، اچانک وہ نور بھرا دروازہ کھلا، اور جب میری پہلی نظر امام صاحب کے چہرے پہ پڑی تو میں تو دور سے چلا تھا، دیر سے پہنچا تھا، آنسو خود بخود چھلک پڑے، اور میں نے رو کے کہا حضور وہ دینار دینے لگے، میں نے کہا میں دینار لینے نہیں آیا، وہ جو آپ کے سینے میں علم حدیث کا فیضان ہے وہ فیضان لینے آیا۔ تو امام صاحب کہنے لگے تیرے شوق کے صدقے پر یہاں تو کرفیو ہے، تو میں نے کہا حضور اگر فقیر بن کے مانگنے آ جاؤں روز تو دو چار حدیثیں سنا دیا کریں گے۔ فرماتے ہیں امام صاحب کی آنکھیں بھی چمک اٹھی، فرمایا بڑے دنوں سے درس بند تھا، اگر تو آ جائے گا تو کمال ہو جائے گا۔ کہتے ہیں میں روز جاتا، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، فرماتے ہیں میں روز جاتا، ہم نے دیکھا ہے اگر طالب علم کے اندر طلب ہو تو وہ تو استاد کے سینے سے فیوز کھینچ لیتا ہے، وہ تو پہنچ جاتا ہے جہاں استاد بیٹھے ہیں۔ فرماتے ہیں میں کئی مہینے یوں ہی جاتا رہا، پھر حالات بدل گئے، بادشاہ تبدیل ہوا، جو نیا آیا وہ امام صاحب کا عقیدت مند تھا، مدرسہ بڑا بنا کے دیا، مسند سج گئی۔ فرماتے ہیں شیخ جب بیٹھ گئے تو ہم نے بھی کپڑے بدل لیے۔ کہتے ہیں پہلے دن میں آپ کے درس میں حاضر ہوا تو طلبہ اور بھی تھے، لیکن جب میں گیا تو امام صاحب اٹھ کے کھڑے ہوئے، فرمایا ادھر آ، میرا ماتھا چوما، فرمانے لگے پڑھا باقیوں نے بھی بڑا ہے پر جو پڑھنے کا تیرا رنگ ہے نا۔ آپ اپنے اندر وہ طلب پیدا کریں بھائی، ذوق پیدا کریں، اور آپ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام نے دعا دی ہے، کس نے؟ سرکار کی دعا لینی چاہیے۔ پیروں سے جو دعائیں کراتے ہو وہ بیچارے ساری رٹی رٹائی دعائیں دے کے چلے جاتے ہیں، ایک ہی کیسٹ سب کے لیے چلا دیتے ہیں، اللہ بھلا کرے اللہ خیر کرے، وہ رٹی رٹائی دعائیں وہ ہو رہی ہیں سب کے لیے۔ اور پیروں کو آپ کو پتہ ہے ڈھیر سارے پیر تو ایسے ہیں اب تو بیچارے وہ دعا بھی نہیں کرتے، انہوں نے دعا کرانے کے لیے بھی مولوی رکھا ہوا ہے، کہتے ساڈے حضرت صاحب تقریر نہیں کرتے، میں کیوں آندی نہیں، کدھر داخل کراؤ 4 دن پڑھے، اس لیے کہ باں جلموں جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہوں۔ یہ حضرت سلطان صاحب کا فتویٰ ہے، کس چکر میں قوم کو الجھا دیا، سمجھ ہی نہیں آتی کدھر جا رہے ہیں۔ آمدام برسر مطلب حضور علیہ السلام نے دعا دی ہے، کریم فرمانے لگے اے اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھنا جو میری حدیثیں یاد کرے اور پھر آگے بیان کرے۔
تو حضور کی دعا ملے گی. اگر سرکار دو عالم علیہ السلام کے بیان کی ہوئے علم کا عکس کیا جائے, لیکن علوم کو حاصل کریں. ہم پتہ کیا کرتے ہیں, میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں ہمارے ہاتھ چومنے سے, فوٹو لینے سے, قریب آنے سے کم از کم میری طرح کے بندے سے آپ کو کوئی نفع نہیں ہونے لگا. لیکن اگر آپ کو میری بات مان لیں, میں نے جو کہا ہے اس میں سے کسی چیز پہ عمل کر لیں, تو میرے لیے ذخیرہ آخرت بنے گا, میرے گناہ معاف ہوں گے, کوئی سبب بنے گا اللہ کے حضور بخشش کا. ہم کیا کرتے ہیں, ہم جو کرنے والا کام ہے وہ کرنے کو تیار نہیں ہوتے, اور جس کی ضرورت نہیں اس کی طرف دوڑ دوڑ کے جائیں گے. تو میرے بھائیوں علم کا. اچھا پھر ایک اور بات بھی ہے, ساری کمی عوام کی نہیں. کچھ یہاں اسٹیج پر جب میری طرح کے لوگ آئے ہیں تو یہاں سے بھی بڑی کمی ہوئی. درویش کی بڑی بات ہوتی ہے, فقیر کی بڑی بات, بس یہی بیان کیا ہے. کبھی کسی درویش نے بھی کسی مولوی کی شان بیان کی ہے, وہ تو کہنے مولویوں نے پتہ ہی کوئی نہیں, وہ تو جہالت کو پروموٹ کرتے ہیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں, پرانے جو وڈیرے تھے نا, وہ اپنے گوٹھ میں, اپنے گاؤں میں اسکول نہیں بننے دیتے تھے. ان کو پتا تھا یہ بچے پڑھ گئے تو ہماری بھینسوں کو چارہ کون ڈالے گا. اسی طرح جاہل پیر بھی اپنے آستانے پہ مدرسہ نہیں بننے دیتا. اسے پتا ہے اگر یہ پڑھ گئے تو میری پیری مریدی ختم ہو گئی. جہالت کو پروموٹ کیا جاتا ہے. کیا نتیجہ نکلا ہے؟ کچھ بھی نہیں. وہ درویش ہے, وہ اللہ والا ہے, وہ علم لدنی والا ہے. ہم نے رنگ ہی ایسا دیا ہے. لوگ اس میں اختلاف نہیں, لیکن اب یہ کیا بات ہوئی کہ جو آدمی بالکل جاہل اور مطلق جاہل اور علم کی مخالفت کر رہا ہے, آپ اس کی فضیلت بیان کر رہے ہیں. قوم ادھر جاتی ہے, ساری بابا جی کی طرف جاتی ہے, لیکن نبی پاک علیہ السلام کا عمل مبارک کیا ہے؟ حضور مسجد میں تشریف لائے, 2 حلقے لگے ہوئے تھے, ایک اللہ کا ذکر کر رہے تھے, دوسرے علم کی بات کر رہے تھے. تو حضور نے فرمایا کام دونوں خیر والا ہی کر رہے ہیں, لیکن یہ لفظ ہیں. سرکار نے فرمایا چونکہ میں ایک معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں. تو اللہ کے رسول یہ بات کہتے کہتے اس حلقے میں بیٹھے جہاں علم پڑھایا جا رہا. فروغ علم کے لیے سرکار وہاں بیٹھے. جو اہل ذکر ہیں ان کی کوئی مخالفت نہیں, لیکن درجہ دیکھیں کس کا, آگے دیکھیں کس نے بڑھنا. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات شریف میں فرماتے ہیں تصوف اور طریقت کا لمبا چوڑا فلسفہ ہی کوئی نہیں, کوئی پیچیدہ مسئلہ نہیں, کوئی نقطہ نہیں ایسا جو بڑی پیچیدگی سے کھلے. 3 ہی باتیں, عقائد کی درستگی کے بعد صرف 3 باتیں ہیں, لمبا فلسفہ ہی نہیں. آپ فرماتے ہیں ایک تو اپنی ضرورت کے مطابق علم حاصل کرو, اور پھر جو سیکھا ہے اس پر عمل کرو. کوئی لمبا فلسفہ نہیں. علم سیکھیں, اور علم پر پہلے تو لوگ دین ہی نہیں سیکھتے, اور اگر کبھی سیکھ لیں تو پھر اس پر عمل. ہمارے استاد قبلہ فرمایا کرتے تھے بندہ بڑا پڑھا لکھا ہو اور پھر بے عمل ہو, اس کی صحبت میں نہیں بیٹھنا. بڑی ڈگریاں رکھتا ہے پر بے عمل ہے, اس کے پاس بیٹھنے سے بچو. حضور کیوں فرمایا کرتے تھے جب بے عالم بے عملی کرتا ہے نا, تو اپنی بے عملی پر بھی دلیلیں دیتا ہے, وہ زیادہ نقصان دہ ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے جی میں یہ اس لیے کر رہا ہوں, اس کی یہ دلیل ہے, یہ دلیل ہے. وہ منطق فلسفہ ان چیزوں کا سہارا لے کر اپنی بے عملی پر بھی دلائل دیتا ہے. لہذا فرمایا اس طرح کرو, اگر عالم بے عمل ہو تو بچو. داتا گانجی بخش علی اجمیری نے پتہ کیا لکھا ہے کشف المحجوب میں؟ داتا صاحب فرماتے ہیں لوگ چلے پوچھنے آ جاتے ہیں,
वजीफे पूछने आ जाते हैं, फरमाते हैं लोगों से कहें ना आग पर चलो तो वो चल लेते हैं पर अपने इल्म पर अमल नहीं करते। आग पर चलना आसान है पर जो सीखा है उस पर अमल, वली कौन होता है? बस अपने इल्म पर अमल करे, इखलास पैदा करे, वही वली है। आपने जो सीखा है पर उस पर अमल करें, अमल वाली जिंदगी अपनाएं, प्रैक्टिकल लाइफ में आप नाफिज करें उन चीजों को। इसकी जरूरत है तो आप खुद ब खुद महसूस करेंगे सुकून हासिल हो गया, लेकिन अमल नहीं करते लोग, मिजाज नहीं, अल्फाज के गोरख धंधे में उलझे रहते हैं। बस वो अपनी गुफ्तगू के जोर पर लोगों पर, आप अच्छी तरह समझ लें कि आप जितने मर्जी बड़े पीर के मुरीद हो जाएं, जितने बड़े मर्जी उस्ताद के शागिर्द हो जाएं, घर में जाके आप लाखों फजीलतें अपने आस्ताने की बयान करें, लेकिन अगर आप बीवी को गाली देंगे तो उसी वक्त कह देगी ये सिखाया तुझे तेरे पीर साहब ने, ये सिखाया तुझे तेरे उस्ताद साहब ने। लेकिन अगर आपकी इखलाकियात संवर जाएंगे, आस्ताने पर जाकर जो सीखा है उस पर अमल करेंगे, तो पड़ोसी की मां भी कहेगी पुत्र मेरे बेटे को भी वहां ले जा जहां तू जाया करता है, बैठ जा बेटा तशरीफ रख। वो क्या करेंगे, वो आपको कहेंगे इस तबलीग को और ज्यादा करें, और ज्यादा अमली जिंदगी में आप आगे जाएं। मेरे भाइयों याद रखें, इल्म और फिर उस पर अमल। और तीसरी बात ये, इखलास बड़ी नेमत है, मुखलिस हो जाए। ये जो रियाकारी होती है ना, ये बुनियादी तौर पर अदाकारी होती है। अदाकारी बंदा लंबी कर सकता, वो थक जाता है। आप कभी भी जिंदगी के अंदर महसूस करें कि अगर आपका ज़हन बन जाए ना कि ये चीज कोई देख ले, आप तकलीफ में आ जाएंगे। बस मेरा मजमून मुकम्मल हो गया, बात समेटने लगा हूं, तवज्जो करना। जब आपका ये जहन बन जाए ना कि मैंने इखलास पैदा करना है, तो जिंदगी सुकून में आ जाती है, इत्मीनान नसीब होने लगता है। लेकिन अगर आप मुखलिस नहीं हैं तो आप दो कश्तियों के मुसाफिर हैं। आप जिंदगी में डबल मिजाज के साथ गुजारा कर रहे हैं, आप हैं कुछ और बन कुछ और रहे। वो एक दरवेश थे फकीर आजम रहमतुल्लाह अलैह, तो ने अपने बेटे से कहा पुत्र तू मौलवी साहब है, तू दीन पढ़ता पढ़ाता है, कोई बंदा मौलवी कहे ना मौलवी साहब बात सुनना, तो इसका गुस्सा नहीं करना, इसका मजा लेना। अल्हम्दुलिल्लाह मौलवी हूं, इसमें क्या है, ये कुताने वाली बात है। हम क्या करते हैं, हम दो कश्तियों में बैठ जाते हैं। भाइयों इखलास बड़ी नेमत है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो अमल तुम मुखलिस होके करोगे वो थोड़ा भी होगा तो तुम्हें किफायत करेगा, तुम्हारे लिए काफी हो जाएगा। इखलास के साथ अपनी जिंदगी गुजारें, कभी भी तसन्नो का मुजाहरा ना करें। ये जिनको दिखावे का, वो मेरे तरह के लोगों को शौक लग जाता है ना स्टेज पे बैठने का, बेचारों को कभी पीछे बैठना पड़ जाए ना तो बड़ी मुसीबत में जान आ जाती है। वो फिर स्टेज सेक्रेटरी को गर्दन ऊंची कर करके दिखाते हैं कि मैं आ गया हूं, मेरा कभी ऐलान कर देना थे। पर इतनी बड़ी मुसीबत है आजकल, तो मैं अल्लाह के घर में बैठा हूं, जो नाम हमारे हैं वो बहुत काफी है, उसके ऊपर अलकाबाद का बोझ डाल के अपने आप को दबाने की क्या जरूरत है। असल इंसान का पता तो तब चलेगा जब सुबह कयामत उसका नाम अमाल खुले। अगर पर्दा पोशी हो गई फिर तो हम बड़े लोग हैं, लेकिन वैसे अलकाबाद की दौड़ में शामिल होने का कोई फायदा कुछ भी नहीं। मन नानम के मन दानम, जो हम हैं हमें पता तो है ही। तो इतना ऊंचा उड़े बंदा के बाद में गिरे तो नुकसान हो, ये भी ठीक है नहीं हो। मुखलिस बने, इखलास। हम ना बड़े दावे करते, बड़ा कुछ दिखाते हैं, उसका नुकसान होता है। जिंदगी में उतना कहें जितना कर सके। आखिरी गुजारिश मेरी आपकी खिदमत में ये है, मुझे कहा नहीं हजरत ने, ना किसी और ने, ना किसी और ने, सिर्फ मैंने आपसे इतनी बात करनी है, ये जो लोग दीनी मदारस चलाते हैं ना, इनके हाथ जरूर मजबूत करें। मैं किसी चंदे की अपील नहीं कर रहा, लेकिन इखलाकी मदद करें। जो आदमी सुबह से बैठ के दोपहर तक शाम तक पढ़ाता है, इखलाकी ताउन करें।
مدارس کے نمائندے بنے آپ ان کے. میں ایسا بھی نہیں کہتا کہ مدارس میں کمی کوئی نہیں. جہاں انسان ہوتے ہیں وہاں کمزوریاں بھی ہوتی ہیں. آپ آئیں, جہاں کمزوریاں ہیں وہاں مشورہ دیں. لیکن جتنی خدمت مدارس کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا ہی وقت گزرے گا, آپ کو اندازہ ہوگا ایم فل میں بھی زیادہ بچے آپ کو مدارس کے ملیں گے, پی ایچ ڈی میں بھی زیادہ بچے آپ کو مدارس کے ملیں گے. ہمارا مدرسے کا بچہ تو شرارت بھی کرے تو بڑی پڑھی لکھی کرتا ہے. وہ تو میں ایک دن رات کو دیر سے آیا تو بچے نا, میں نے کہا 2 بج گئے ابھی تک ان کی آوازیں آ رہی ہیں. تو جس کمرے سے آوازیں آ رہی تھی میں نے اس کی جا کے لائٹ جلائی. پھر میں نے پوری کوشش کی ہے کہ جو بول رہا تھا وہ بتا دے, لیکن آخر میں مجھے ہی سجدہ صاحب کرنا پڑا کہ میرے کانوں کا کوئی دھوکہ تھا, وہ نہیں بولے. تو ہر معاملے میں بڑے سیانے. تو مدارس میں مضبوطی ہے. بس فکری ان بچوں سے بھی میری اپیل ہے کہ آپ یہ رونا رونا چھوڑ دیں کہ قوم عزت نہیں کرتی. کس نے آپ کو کہا نہیں عزت کرتی؟ قوم تو پلکوں پہ بٹھاتی ہے. اب اس سے نکل آئے آپ. اور اگر کوئی بالفرض دنیا دار لبرل عزت نہ بھی کرے تو ضرورت کیا ہے جب حضور نے فرمایا فرشتے تمہارے پیروں نیچے پر بچھا رہے ہیں.